अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, नदवी उर्दू क्लासेस के ज़रिए से आपको उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। जो बीपीएससी TRE 2 यानी जो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम लिया जाना है, जिसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो खुसूसन उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है, उनको तैयारी कराई जा रही है। और जो लोग उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं, आगे कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अहम है। वो तैयारी में लगे रहें, चाहे वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उन्हें कंपटीशन में बैठना हो, तो उन्हें चाहिए कि हमारे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ जो उर्दू अदब में अहम है और माना रखते हैं, और एग्ज़ाम में और इम्तिहानात में ये सवालात पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सौदा के बारे में मुख्तलिफ आरा और ख्यालात हैं। सौदा का ताल्लुक कसीदे से था। कसीदा का जब भी तज़किरा किया जाएगा तो सौदा का नाम आना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कसीदा गोई में अहम और आला मकाम हासिल किया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे जो हजरात तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे इस्तिफादा कर सकें। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि सौदा के बारे में मुख्तलिफ आरा ख्यालात क्या क्या हैं, किनके हैं। ये बहुत ही अहम है जो आपके लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए माने जाते हैं। मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमदे हिंदी कहा है। सर आमदे हिंदी किसने कहा है सौदा को? तो मीर तकी मीर ने। आगे देखिए, मीर हसन ने सौदा को कसीदे का मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हिजो में साहिबे यदे बैजा बताया है। मैं नहीं, ये साहिबे यदे बैजा बताया है किसने? मीर हसन ने। किस चीज़ में? सौदा को कसीदा व हिजो में, यानी कसीदा गोई में, या उसमें मदह हो या हिजो हो, उसमें क्या बताया है? साहिबे यदे बैजा। किसने बताया है? मीर हसन ने। आगे देखिए, मैंने पिछली क्लास में लिखा था कि कसीदे का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मैंने बताया कि आप किसका कौल है, मैं आपको बताऊंगा। तो मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। ये अक्सर सवालात आते हैं, पिछले एग्जाम में भी आया था कि किसने कहा है कसीदे का नक्काश अव्वल? तो मुसहफ़ी ने कहा है सौदा को कि वो कसीदे का नक्काश अव्वल हैं। आगे देखिए, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। सौदा मीन्स मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। साहिब गुलशन हिंद मिर्ज़ा लुत्फ़ ने क्या कहा है? कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। आगे देखिए, अगर सौदा न होते तो कसीदा को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल था। क्या कहा? अगर सौदा न होते तो कसीदा को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल था। ये बात किसने कही है? इमदाद इमाम असर ने। ये बात किसने कही है? इमदाद इमाम असर ने। आगे देखिए, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके क्या हैं? सरखैल हैं। ये बात किसने कही? अब्दुस्सलाम नदवी ने। ये सवालात अक्सर आते हैं, नेट के एग्जाम में भी इसे पूछा गया है। आगे देखिए, उर्दू में कसीदा गोई का मुजिब अगर किसी को कह सकते हैं तो सिर्फ मिर्ज़ा की ज़ात है। मिर्ज़ा मीन्स मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ज़ात है, जिनके जोरे कलम ने
عالم سخن میں دھاگ بٹھا دی، جن کے زور قلم نے عالم سخن میں دھاگ بٹھا دی۔ آگے دیکھیے، تم اردو کہا کرو، یہ بات کس نے کہی ہے؟ اردو میں قصیدہ گوئی کا مجید اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو صرف محمد مرزا کی ذات ہے، جن کے زور قلم نے عالم سخن میں دھاگ بٹھا دی۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو لالا سری رام نے۔ آگے دیکھیے، تم اردو کہا کرو یکتائے زمانہ ہوگے، تم اردو کہا کرو یکتائے زمانہ ہوگے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ خان آرزو نے، اور محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب میں اسے درج کیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اسے درج کیا ہے کہ ان کا تذکرہ ہے کہ خان آرزو نے ان سے کہا تھا کہ یہ اب زمانہ جو ہے فارسی کا نہیں رہا، اب اردو کا زمانہ آ رہا ہے، اگر تم کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اردو میں اپنی بات کو پیش کرو تو تم یکتائے زمانہ ہوگے۔ تو یہ آخری جملہ ہے ان کا، تم اردو کہا کرو یکتائے زمانہ ہوگے، یہ بات کس نے کہی تھی؟ خان آرزو نے۔ اور کس کتاب میں درج ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی اپنی کتاب جو ہے آب حیات، انہوں نے اس میں درج کیا ہے۔ آگے دیکھیے، سودا کے مطبوعہ کلیات میں کل 43 قصیدے ہیں۔ کیا ہیں؟ سودا کے مطبوعہ کلیات، مطبوعہ میں چھپی ہوئی یعنی طبع کیا ہوا، کلیات کتنے؟ 43 قصیدے ہیں، ان میں 39 مدحیہ ہیں اور 4 ہجویہ قصیدہ، ہجویہ قصائد ہیں۔ 39 اور 4 مدحیہ اور ہجویہ، مدحیہ جس میں تعریف کی بات کہی گئی ہو، ہجویہ جس میں اس کی ڈیمیرٹ، اس کی کمی، اس کی خرابیوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہو۔ سودا کے اردو اور فارسی شاعری کے 4 استاد ہیں۔ اردو اور فارسی کے کتنے استاد ہیں؟ 4 استاد ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں درج ہے۔ 2 مشہور ہیں، ایک خان آرزو ہوئے، دوسرا شاہ حاتم ہوئے۔ خان آرزو اور شاہ حاتم یہ 2 مشہور ہیں، اور تیسرے ہیں صانع، اور چوتھے ہیں قلی خان وداد، چوتھے ہیں قلی خان وداد۔ یہ آپ کو چند اقوال تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جو بہت ہی اہم اور ضروری تھے۔ ہم اگلے کلاس میں ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھیں گے، اور آپ کے لیے وہی باتیں میں پیش کر رہا ہوں، چنندہ اور مخصوص باتیں جو امتحانات کے لیے نہایت اہم ہیں۔ پوری تفصیل، پوری کتاب لا کر رکھ دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے پوائنٹڈ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ہماری کلاس میں آپ کو وہی مخصوص باتیں پیش کی جائیں گی جو آپ کے امتحان، جو خلاصہ ہوگا اور امتحانات کے لیے بہت ہی اہم ہوں گے۔ آگے ہم کوشچن آنسر ہم کریں گے، جسے آپ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے ان سوالات کو حل کرنے کی، اور کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ سارے کلاسز جو پڑھائے گئے ابھی تک، یہ 5واں کلاس ہے، تو وہ ساری چیزیں یاد ہوتی جائیں اور اس کو دہراتے چلے جائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ 1 بار 2 بار جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ اسے یاد کریں، دیکھ لیں، تاکہ پختہ یاد ہو جائے، اور جب امتحان میں پوچھا جائے تو کسی طرح کی کشمکش کی بات نہ رہ جائے۔ تو دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، یہ کلاس آپ کے لیے نہایت اہم ہے، ضروری ہے، آپ تیاری میں لگیں، اور میں آپ کے لیے بہت اہم مواد لے کر آنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا ایگزام کلیئر ہو جائے، اور BPSC جو اگلا ایگزام ہونے والا ہے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ بڑھتے ہیں دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ان میں سے کس کو قصیدہ کا عظیم شاعر کہا جاتا ہے؟ انوری، حافظ، بیدل اور سعدی، یعنی ان میں سے کسے عظیم شاعر کہا جاتا ہے؟
دوسرا سوال ہے قصیدے کے ابتدائی اشعار کے لیے ادبی اصطلاح ہے یعنی کیا ہے؟ سراپا یا چہرہ، مدح، تشبیب، گریز۔ تیسرا سوال ہے قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اے تشبیب، مدح، گریز، دعا۔ بی تشبیب، گریز، دعا، مدح۔ سی تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ ڈی گریز، تشبیب، مدح، دعا۔ آگے دیکھیے چوتھا سوال ہے قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ یہ اکثر سوالات کیے جاتے ہیں امتحانات میں۔ تو تشبیب، گریز، مدح، دعا، ان میں سے کون سب سے اہم جز ہے؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے قصیدے کے لیے ضروری ہے کیا؟ حقیقت پسندی، ضلع جگت، نرم اور پرسوز الفاظ، ڈی بلند خیال اور شوکت الفاظ۔ چھٹا سوال ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ یہ کتاب ہے کس کی تصنیف ہے؟ ابو محمد سحر کی، شیخ چاند کی، خلیق انجم کی، محمود الہی کی۔ ساتواں سوال ہے تضحیک روزگار کس کی تخلیق ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی، سودا کی، ذوق کی، انشا کی۔ آٹھواں سوال ہے میر تقی میر کا ہم عصر کون ہے؟ تو سودا، ذوق، آبرو، مصحفی۔ نواں سوال ہے شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ فن سپہ گری کا، کتب بینی کا، کتے پالنے کا، پہلوانی کا۔ 10واں سوال ہے کہ شاعر نے سودا کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تھا؟ سوز نے، یقین نے، میر تقی میر نے یا شاہ حاتم نے؟ یہ سوالات تھے، آپ کو کمنٹ باکس میں اس کا جواب دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کتنا حل کر پاتے ہیں، پھر ہم اس کا اگلی ویڈیو میں اس کا ہم جواب آپ کو دیں گے۔ پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہترین اور اچھے مواد کے ساتھ اور عمدہ کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔